معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کا پیار بھرا سلام۔ آج آپ کی خدمت میں جس مہمان ذی وقار کے ساتھ پیش ہوا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علمی اور ادبی حلقوں میں آپ کا قد جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے، لیکن رسم دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ تمہیداً کچھ چند کلمات عرض کرتا چلوں۔ ہمارے جو محترم مہمان ہیں وہ ایک اعلیٰ پایہ کے محقق، معلم، شاعر اور ادیب ہے۔ آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی میں سینٹر آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے سربراہ ہے۔ آپ ازبیکستان میں ایک مشہور یونیورسٹی ہے اورینٹل اسٹڈیز کے نام سے، وہاں پر وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور فارسی ادب ہو، اردو ادب ہو، ایک دقیق اور عمیق نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایوارڈز ایسے ہیں جو قومی اور عالمی سطح پر آپ کو دیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ خصوصی طور پر سعدی انٹرنیشنل ایوارڈ ہے، پریزیڈنشل ایوارڈ ان کو ملا ہے پرشین لٹریچر کی خدمت کے لیے۔ تو چونکہ سلسلہ بہت طویل ہے، ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ ہر ایک چیز کا ذکر کروں، دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے نہیں، اس لیے مختصراً میں اپنے مہمان کی طرف اب رخ کرتا ہوں اور بارے دیگر ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ۔ ہماری سعادت مندی، خوش بختی، آپ ہمیں پتہ ہے آپ کشمیر تشریف لائے، بہت ہی مصروف رہے، مصروفیات بہت ہی ہمیں پتہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے پیار سے آپ کو یاد کیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، پھر سے ایک بار سر تہہ دل سے آپ کا شکریہ۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بس ایک استدعا یہ ہے کہ اپنے جو ادبی سفر ہے یا علمی سفر ہے اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ مستفید ہو سکے۔ دیکھیے، میں نے گریجویشن کی جو تعلیم ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی، اور میرا آنرس جو سبجیکٹ تھا وہ جغرافیہ تھا۔ اچھا، لیکن ادب سے اور فارسی اور اردو ادب سے ایک بچپن سے لگاؤ رہا، اور شعر و سخن سے بچپن سے اس طرف رجحان تھا۔ پھر اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستگی ہوئی، پہلے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور بعد میں پھر وہیں خدمت کرنے کا موقع ملا، اور تقریباً 25 سال ہو گئے جب میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ تحقیقی کام کچھ میں نے انجام دیے ہیں، تقریباً تمام کتابیں ملا کے اب تک 23-24 کتابیں شائع ہوئی ہیں، اور جس میں تخلیقی کام ہے جو شعری شکل میں ہے، 3 اردو کے مجموعے، سرور، سوچنے پہ پہرا ہے، اور ابھی ایک نظموں کا مجموعہ آیا ہے خرابات کے نام سے، اور ایک فارسی کا مجموعہ ہے نماز عشق کے نام سے جو ایران سے شائع ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں فارسی سیمینار اور ان حوالوں سے جانے کا موقع رہا ہے، خاص طور سے سینٹرل ایشیا، ایران، اور اس کے علاوہ تقریباً 50 طلباء نے میرے ساتھ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں میرے ساتھ کی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پہ ہم نے پروجیکٹس بھی کیے ہیں۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس سے ناچیز وابستہ رہا ہے، اور یہ ایک شوق کے طور پہ، اس میں کوئی اور جذبہ نہیں ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے چونکہ آپ نے اپنی کچھ تصانیف کا ذکر کر ہی دیا ہے، جی، تو اس میں سے اردو کا تو ذکر آ گیا، کیا آپ جو تصانیف کا سلسلہ ہے وہ اردو تک ہی محدود ہے یا اس میں فارسی بھی ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ جی، ان پر اگر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ میں 4 زبانوں میں لکھتا ہوں، اور اس میں انگریزی ہے، فارسی ہے، اردو ہے اور ہندی۔ ماشاءاللہ۔ اور تخلیقی کام 2 زبانوں میں ہے، اردو میں اور فارسی میں، خاص طور سے شعر کے حوالے سے۔ باقی تحقیق کے حوالے سے
چاروں زبانوں میں ہے، انگریزی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو اور ہندی میں بھی. اس سے بھی میری وابستگی رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ کی تخلیقات ہے ان میں سے جو یہ شعریات تک ہی محدود ہے یا اس میں جو نثر کا بھی بڑا حصہ رہا ہوگا یقیناً، کیونکہ اب تحقیق کے ساتھ بھی وابستہ ہے؟ زیادہ تر تحقیق کا جہاں تک سوال ہے تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مخطوطات کے حوالے سے بھی کام ہے میرا. جو پہلا میرا تحقیقی کام ہے وہ ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ، اور یہ اس موضوع کے حوالے سے پہلا کام تھا. ماشاءاللہ. جو میں نے اردو میں تحریر کیا، جو اب فارسی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے اور انگریزی میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی. اور اب یہ ایک ریفرنس کتاب کے طور پہ بھی ہے، جو تقریباً 20 سال پہلے میں نے اس کام کو انجام دیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے جو مخطوطات ہیں ان کے حوالے سے بھی میری دلچسپیاں ہیں. مثال کے طور پہ محب اللہ شاہ الہ آبادی ایک بڑے عارف گزرے ہیں اور ان کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ ابن عربی کے شارحین میں سب سے بڑا نام ہے ہندوستان میں، اور وہ دارا شکو اور ملا بدخشی اور میاں میر جیسی شخصیات کے مرشد کی حیثیت رکھتے تھے. تو ان کے مکتوبات کا مجموعہ تھا جس پہ پروفیسر خلیق احمد نظامی جو بہت بڑے مورخ بھی تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو چونکہ میں دارا شکوہ کے حوالے سے کام کر رہا تھا تو میری نظر اس پہ بھی پڑی اور اس کی میں نے تصحیح کی اور اس کو تدوین کر کے اس کو شائع کیا. اور پھر حضرت امیر خسرو کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی غیر شائع شدہ ہیں، اور میں نے ہندوستان اور دنیا بھر کی کتاب خانوں میں ان کے مخطوطات کے حوالے سے کام کیا. اس کی ایک ایکسٹینسو بیبلیوگرافی تیار کی. پھر مجھے خیال آیا کہ ان کی تخلیقات کا ایک حصہ آج بھی ایسا ہے جو ترتیب نہیں پا سکا ہے، اور وہ ہے رباعیات کا حصہ. تو میں نے کلیات رباعیات امیر خسرو تقریباً میں نے وہ کام پورا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ شائع ہوگا. اسی طرح سے مولانا عرشی ایک بڑا نام ہے، اور ان کی تحریریں جو تھیں خاص طور سے فارسی زبان و ادب اور تہذیب کے حوالے سے ان مقالوں کو جمع کر کے اور شائع کیا. اور حال میں ہی میری 2 کتابیں آئی ہیں، ایک دارا شکوہ پہ جس کو منسٹری آف کلچر نے شائع کیا ہے، اس کا ایک ادارہ ہے CCRT، اور اس کے علاوہ NBT نے خان عبدالغفار خان پہ میں نے ایک مونوگراف تحریر کیا جو شائع ہوا ہے، اور وہ بھی میرے خیال سے پہلا ہی مونوگراف ہے جو اردو میں نے لکھا تھا. اور ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا شعری مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے، دارا شکوہ کا نام آ گیا ہے، اور ہم جب ایز اے کشمیری ہم جب سوچتے ہیں تو پری محل ہمارے نہ آتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایک فولکلور ہے، ایک جو ہماری ایک روایت رہی ہے، تو اس میں دارا شکوہ کا نام جڑا ہوا ہے. اب مجھے وہاں تو نہیں جانا پری محل، لیکن دارا شکوہ کے ساتھ ساتھ جو پرشین لٹریچر کشمیر میں، فارسی ادب کشمیر کے حوالے سے ہمارے بڑے نام ہیں، ہمارے غنی کشمیری جیسا شاعر یہاں پر ہے، ساتیہ جیسا تھا لام، بہت سارے شعراء رہے ہیں یہاں پر جو فارسی ادب میں ہی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، ان کا بڑا وہ نام رہا ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ اگر آپ کیونکہ سامعین جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمارے کشمیر میں ہی سننے والے ہیں، تو ان کے لیے ان کی دلچسپی کے لیے آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہاں کی جو منظر نامہ ہے آپ کشمیر میں فارسی شاعری کا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں وہ مستفید فرمائیں. کشمیر کا اور فارسی ادب کا اور فارسی تہذیب اور فارسی دنیا سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، اور یہ رشتہ آج سے نہیں ہے، اور صرف اس زمانے سے نہیں ہے جب یہ جس کو ہم جدید فارسی ادب کہتے ہیں 1500 سال سے شروع ہوئی، اس سے بھی پہلے سے ہے. تہذیبی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے یہ خطہ ایران سے، سینٹرل ایشیا سے اور اس تمام علاقے سے ہمیشہ جڑا رہا ہے. اور بلکہ خود البیرونی نے لکھا ہے، البیرونی جو ہے 11ویں صدی میں آئے تھے اور 10 سال اس پورے شمالی ہندوستان کے علاقے میں اور کشمیر میں وہ گھومتے رہے. تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ کشمیر میں جب لوگ داخل ہوتے تھے خاص طور سے وادی میں، تو وہاں پہ گارڈز ہوتے تھے،
اور وہ ان لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے جو گورے رنگ کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پہ البیرونی کو یہاں پہ آنے کی اجازت مل گئی تھی. بہرحال یہ ایک دوسرا پہلو ہے. لیکن آپ خود دیکھیں پوری فارسی جو شعریات ہے اس میں کشمیر ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں ایک بڑی خوبصورت استعارے کے طور پہ وہاں پہ ذکر اس کا آتا ہے. حافظ بہت بڑے شاعر ہیں, وہ شیراز سے کہیں باہر نہیں گئے, لیکن انہوں نے سیاہ چشمان کشمیری کا ذکر کیا ہے, اور بڑے ظاہر ہے وہ اس رومانس کا حصہ ہے. اسی طرح سے سینٹرل ایشیا میں ہے اور تمام. تو پھر وہ رشتے تھے جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لوگ یہاں آنا شروع ہوئے. اس میں حضرت بلبل شاہ میرے خیال سے پہلی شخصیت ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو آئے, اور انہوں نے خود فارسی تہذیب کو یہاں متعارف کرایا. سید علی حمدانی کا بڑا رول ہے. خود جس کو آج ہم کشمیر کو ایران صغیر کہتے ہیں, اس کی ایک وجہ جو ہے اس میں بڑا رول خود سید علی حمدانی کا رہا ہے کہ وہ اپنے بہت سارے فنکاروں کے ساتھ, آرٹیزنس کے ساتھ وہ یہاں آئے. اور پھر مغلوں کے زمانے میں تمام مغل بادشاہوں کا یہ یہاں سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے. ان سے پہلے سلطنت پیریڈ میں میرے خیال سے حضرت امیر خسرو بھی ضرور آئے تھے, اور وہ جو بڑا مشہور شعر ہے وہ بقول جہانگیر کے وہ حضرت امیر خسرو کا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است. تو یہ جو پوری یہ دنیا ہے سینٹرل ایشیا سے لے کے اور باقی تمام بر صغیر اور ایران اور تمام, کشمیر ایک خوبصورتی, ایک شعر و شاعری کے مرکز, فن کے مرکز, حسن کے مرکز کے طور پہ, اور جو بھی جمالیاتی اور فنون لطیفہ کے جتنے بھی پہلو ہیں اس حوالے سے کشمیر کو جانا جاتا رہا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے تقریباً تمام فارسی شعراء نے ذکر کیا ہے اس کا. اور اس میں یہاں کے مقامی شعراء تو ہیں ہی, لیکن ایک بڑی تعداد ان شعراء کی ہے جو باہر سے آئے تھے, اور خاص طور سے ہمایوں کے ایران کے سے واپسی کے بعد آئے. اس میں عرفی ہے, اس میں نظیری نیشا پوری ہیں, اس میں قدسی ہیں. قدسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں پہ مدفون ہیں, اور یہیں مزار الشعراء میں دفن ہے. اور مزار الشعراء سے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ دنیا میں 2 ہی غالباً قبرستان ہیں جو شعراء کے نام سے منسوب ہیں. ایک شری نگر میں مزار الشعراء ہے, اور دوسرا جو ہے مقبرۃ الشعراء تبریز میں ہے, جہاں پہ قطران تبریزی اور کمال خوجندی اور صاحب تبریزی جیسے شعراء اور بہزاد جیسا فنکار دفن ہے. تو یہ کشمیر کی جو وادی ہے اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ تو علوم و فنون کا مرکز رہا ہے. اور قدیم زمانے بدھسٹوں کے زمانے میں یہاں کے جو تمام وہ معبد ہیں وہ پانڈو لیپیوں سے بھرے پڑے ہیں. یہاں پہ شعریات کے حوالے سے سنسکرت شعریات کا مرکز رہا ہے. مطلب جب ہم سنسکرت شعریات کی بات کرتے ہیں تو چاہے ممٹ ہوں یا دوسرے لوگ وہ سارے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے ہے. تو اور پھر یہاں کے جو خود مقامی جو شعراء ہوئے اس میں عارف شعراء ہیں, صوفی شعراء ہیں, جیسے یعقوب صرفی ہیں, ان کو میرے خیال سے فردوسیے کشمیر کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے غنی کشمیری ہیں, فانی کشمیری ہیں, داؤد خاکی ہیں, اور دیگر تمام شعراء اور ادبا ہیں. تو یہ ایک بڑا سلسلہ رہا ہے, اور وہ اس کے بغیر فارسی ادب کا تصور ہم نہیں کر سکتے کشمیر کے کا جو رول ہے اور جو کنٹریبیوشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے تو ایک عظمت بیان فرما دی کشمیری فارسی شاعری کی, جی حق پر مبنی ہے. اب میں تحقیق کے نقطۂ نگاہ سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ جامعہ سے جڑے ہوئے ہیں, کشمیر یونیورسٹی آتے رہتے ہیں, تو آپ کی ماشاءاللہ ایک گہری نظر ہے. جو ریسرچ ورک وہاں ہو رہا ہے, تحقیقی کام ہو رہا ہے,
چاہے سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں ہو رہا ہو یا مین ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہو. تو سر کیا وہ جو ہمارے شعراء ہے غنی باقی، تو کیا اس لیول کا کام ہو رہا ہے؟ مطلب آپ مطمئن ہیں سر کہ ہاں کشمیر یونیورسٹی میں وہ حق جو بنتا تھا کشمیریوں کا اپنے اسلاف کے تئیں، کہ وہ جو ان کی جو کنٹریبیوشن رہا ہے عالمی ادب کے لیے پرشین، وہ ہو رہا ہے سر؟ ہمیں تو پتہ نہیں. مطلب سوال بڑا اہم سوال ہے اور بڑا ہی ریلیونٹ بھی ہے، اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی. اس کا دو پہلو ہے، اور دو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ جو یہ شعراء، ادبا، مصنفین جو ہیں ان کا کام متعارف ہو یعنی وہ مخطوطات کی شکل میں ہے اور وہ اس کی صحیح تدوین ہو کے شائع ہو. یعنی تدوین کا کام تو ہو رہا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، اور شروع زمانے سے ہو رہا ہے. خاص طور سے جب یہ شعبہ فارسی بنا ہے کشمیر یونیورسٹی میں، اور پروفیسر شمس الدین صاحب تھے یا دوسرے لوگ رہے اس سے وابستہ، اور ان کے جو شاگرد حضرات ہوئے جو بعد میں اساتذہ ہوئے، تو انہوں نے تدوین کا کام کرایا. لیکن اس میں سے کم حصہ ایسا ہے جو شائع ہوا. شائع بھی ہونا چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے، تاکہ عام جو قاری ہے، جو عام ادب دوست ہے، جس کو اپنے اسلاف کے فارسی ادب کی کا جو یہ کارنامہ ہے اس سے متعارف. پہلا مرحلہ تو یہ ہے. دوسرا جو ہے، اور وہ بھی دانشگاہوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اہل نظر ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، وہ ہے ان کا تنقیدی جائزہ. جی، ان کے کلام کا تنقیدی جائزہ وہ بہت کم ہوا ہے، وہ بہت خال ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خود اگر ہم دیکھیں تو شبلی جو ہیں وہ پوری فارسی دنیا میں پہلے ناقد ہیں، فارسی شعریات کے پہلے ناقد ہیں. شعر العجم کے حوالے سے دوسرا شعر العجم نہیں لکھا گیا. خود ہندوستان میں جو دانشگاہی تحقیق و تنقید کا کام ہے اس میں بہت کم لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے فارسی شعریات کی تنقید کی طرف توجہ دی ہو. اور خود شبلی کے کام کی ایک کمی بھی ہے، اگرچہ ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، وہ یہ کہ ہندوستانی جو شعراء تھے ان کی طرف توجہ کم تھی. ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ اس نظریے سے متاثر نظر آتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ ہندوستان کے جو شعراء ہیں ان کا مقام کم ہے. اگرچہ مجھے اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے، ان کی عظمتیں اپنی جگہ ہے. بے دل اگر ہم 10 نام لیں پوری فارسی تاریخ کے عظیم ترین شعراء کا، تو اس میں بے دل شامل ہیں، امیر خسرو شامل ہیں. تو یہ کمی ہمارا جو فارسی طبقہ ہے اس کا ہے، اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے آپ کہ جو ایک تاثر ہے کشمیر میں آج بھی عام لوگوں کے ذہنوں میں، چلیے جی یہاں تو کشمیر میں تو وہ فارسی شاعری کا وہ رواج رہا نہیں جی، لیکن جو ایران ہے، ایران میں وہ جو کشمیری شعراء رہے ہیں خصوصاً غنی، تو ان کو وہاں پڑھایا جاتا ہے نصاب. کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا کشمیری شعراء جو رہے ہیں کسی سطح پر ان پرزرو کیا؟ مطلب وہ جو ان کا دیکھیں، ایران میں کا معاملہ یہ ہے، اور یہ میں اس میں کوئی لاگ لپیٹ کے بغیر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور بلکہ یہ بات ہم نے وہاں پہ خود وہاں کے ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہی تھی کہ جو ایرانی سرحد کے باہر کے جو شعراء ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف ان کی توجہ کم ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کے پورے بر صغیر کے جو سب سے بڑا اگر 2 نام لیں تو امیر خسرو اور بے دل ہیں. امیر خسرو اور بے دل بھی بہت ہی محدود اکیڈمک حلقے میں، ٹھیک ہے، دانشگاہی حلقے میں وہ متعارف ہیں. عام جو ادبی حلقہ ہے ایران کا وہ ہمارے ان اسلاف سے اس طرح سے کما حق واقف نہیں ہے، اور نہ ان کی تدریس وہاں پہ ہوتی ہے. تو یہ خود ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، کچھ لوگوں نے ضرور کام کیا، جیسے ایک
کتاب شائع ہوئی تھی، وہ بھی میرے خیال سے ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، شعرائے کشمیر کر کے ایک کتاب شائع ہوئی تھی. لیکن باضابطہ ہمارے شعراء کی طرف توجہ یا یہ کہ وہ وہاں کے نصاب کا حصہ ہوں یا وہ عام ادبی مباحث کا حصہ ہوں، ایسا نہیں ہے. آج کل حال میں پچھلے 30-40 سال سے بے دل کی طرف توجہ شروع ہوئی ہے اور اس کے وجوہات دوسرے ہیں. تو یہ صرف ایک نام جو وہاں پہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے اقبال کا، اور وہ بھی خالص شعری وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی نظریاتی وجوہات کی وجہ سے ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ مغرب نے ان کو ریکاگنائز کیا، ان کی پذیرائی کی، تو نکولسن کے ترجمے کے بعد ان کی پذیرائی وہاں پہ شروع ہوئی. اسی طرح سے ٹیگور ہیں کہ ان کو نوبل انعام ملا، مغرب نے ان کو ان کی پذیرائی کی، تو پھر وہاں پہ ان کا ذکر ہوا. ورنہ بہت زیادہ ہندوستانی شعراء جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کا ذکر اس میں کشمیر کے شعراء خاصوں سے شامل ہیں. بڑا نام ہے، غنی، طاہر، فانی، یہ بڑے نام ہیں شاعر کی حیثیت، یعقوب سرفی، لیکن اس طرح سے وہ وہاں پہ متعارف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سے ہم یہ استدعا کریں کہ آپ رہنمائی کریں، جیسے ماشاء اللہ آج بھی آپ جامعہ کشمیر میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں کے اساتذہ کے ساتھ آپ کا بالکل ایک ربط ہے، اس ٹائم جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو اگر آپ ان کی رہنمائی کریں گے تو کیا کہیں گے، ان سے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے شعراء ہے جن کو اب لوگ بھی بھول گئے ہیں اپنے، تو ان کا ریوائول ہو سکے؟ دیکھیے، مجھے ایک چیز تو میں سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ شعبہ ہے فارسی کا کشمیر یونیورسٹی کا، اور یہاں پہ جو باقی طلباء ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان میں پوٹینشیل بہت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی ایک زمین ہے جو فارسی اور اس سے متعلقہ ادب کے لیے بڑی ہموار اور بڑی مثبت جگہ ہے. وہاں پہ اب یہاں پہ یہی ہے کہ ان کی رہنمائی اچھی طرح سے ہو، اور میرا مشورہ یہی ہوگا کہ جو کلاس ہے اس کے باہر بھی اور دوسرے شعبوں کے اور جو بھی ادب دوست یا ادب فہم لوگ ہیں ان کو بھی کنیکٹ کرا جائے، تبھی جا کے اور عوام میں اور ایسی مجلسیں ہوں، ایسے جلسے ہوں جن میں تمام ان لوگوں کو بھی بلایا جائے جن کی دلچسپیاں ہیں. تو یہ اس کی بہت ضرورت ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان حضرات کے کلام کا انتخاب شائع کریں، ترجموں کے ساتھ کریں، ان کو گایا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کا تذکرہ ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عوام تک ہم ان شاعروں کو اور ان کی جو وراثت ہے ادبی ان کو پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ پوچھ لے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے نہیں کہ ہم اپنی وہ دل کی ساری بات سن لیں. لیکن یہ ایک چیز یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے، اشارہ کریں گے. کہیں سننے میں آیا سر آپ علی سردار جعفری صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو بات اب اردو شاعری کی طرف آ گئی ہے، اگر اس پہ کچھ روشنی آپ ڈالیں. جی، یہ میری سعادت رہی کہ علی گڑھ میں طالب علمی کے زمانے میں ان سے استفادے کا موقع رہا، اور وہ وزٹنگ پروفیسر تھے وہاں پہ. اردو شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں اور کہ اردو شاعری بنیادی طور پہ فارسی شاعری کے قالب میں ڈھلی، اور جتنے بھی ہمارے بڑے شعراء ہیں، چاہے وہ شروع کے لے لیں، قلی قطب شاہ لے لیں، یا بعد میں ولی دکنی، اور ان کے بعد جو پوری شمالی ہند میں ایک تحریک کے طور پہ اردو ادب کی طرف توجہ ہوئی، تو شروع کے جتنے شعراء ہیں، میر، اس سے پہلے بلکہ آرزو اور درد اور حاتم، اور پھر دوسرا جنریشن میر، اور اس طرح سے یہ بنیادی طور پہ فارسی کے شاعر تھے. اور سارے شعراء جو ہے فارسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی قالب میں اردو کو ڈھالنا شروع کیا، اور ایک طرح سے یہ انہوں نے ادب سازی اور اردو سازی
کا کام کیا، نئی تراکیب گڑھی اور اردو زبان کو، اردو شعر کو، اس کی شعریات کو ایک طرح سے غنی کر دیا، اور بڑی کم مدت میں 200 سال کی مدت میں اردو شعر نے، خاص طور سے اردو ادب نے وہ مقام حاصل کر لیا جو بڑی بڑی ادبیات کئی صدیوں میں کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا کارنامہ ان شعراء کا بھی ہے. اور آج ہم اگر دیکھیں خود ہندوستانی ادبیات میں جو ماڈرن انڈین لینگویجز ہیں، اگرچہ یہ سارے ادبیات جتنے بھی ماڈرن انڈین لینگویجز ہیں، چاہے وہ ہندی ہو، اردو ہو، گجراتی ہو، پنجابی ہو، بنگلہ ہو، یہ ان سب نے فارسی ادب سے کشید کیا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے، اور ان کی ادبیات جو ہے وہ فارسی کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا. اور اردو نے سب سے زیادہ بھرپور اس سے استفادہ کیا ہے. یہ تو، اور آج اگر ہم دیکھیں کہ خواہ وہ میر ہوں، غالب ہوں، اقبال ہوں، فیض ہوں یا دیگر شعراء ہوں، ان کی قرات بھی اگر آپ کو فارسی کی سمجھ نہیں ہے بنیادی، تو اس کی قرات بھی درست نہیں ہو سکتی. اس لیے میں ہمیشہ اپنے جو اردو کے احباب ہیں اور اردو میں شعر و شاعری کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ فارسی کی بھی شدھ بدھ پیدا کریں اور اس کا ذوق بھی رکھیں. تو لیکن اردو کا آئندہ اچھا ہے، اور اس کا وہ حسن ہے، اس کی جاذبیت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گی. ڈاکٹر صاحب، بس آخر میں ایک سوال تو نہیں کہوں گا میں، اب اس کو ایک استدعا کہوں گا. ملتمس ہوں آپ سے کچھ اشعار، اب اگر آپ کچھ اردو اپنے ہمیں عنایت کریں. آپ کی اجازت سے بسم اللہ. ایک غزل کے چند اشعار. وہ پریرو اس قدر شعلہ فشاں ہے بز میں، دل نہیں خود آتش طاق فروزاں جل گیا. ہائے ہم جلتے رہے یوں مدتوں تیرے جلو، تو بے وجہ جنبش بے تاب تاباں جل گیا. ماشاءاللہ، کیا کہیں. اور جل رہے ہیں روز و شب، شام و سحر صدیاں ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے سب نقش جانا جل گیا. سبحان اللہ. اور کوئی جلتا ہے تماشا بن کے اس کی بز میں، میں غریب شہر تھا پنہا کا پنہا جل گیا. سبحان اللہ، کیا ہی کہیں. اور کیا ہے قید با مشقت، کیا رہائی کیا سزا، یہ وجود بے زباں تھا پا بجولا جل گیا. سبحان اللہ. اور ہے سکوت دل گرفتہ ہر طرف چھایا ہوا، جب سے ناز میر جانا شوق رقصاں جل گیا. سبحان اللہ. اور جب یہ پوچھا سادہ لوحوں پر ہے کیوں ظلم و ستم، مسکرایا وہ ستمگر دل کا ساما جل گیا. سبحان اللہ. اور عشق کی دنیا ہے خاموشی سے جلنا دم بدم، وہ سراپا شور و غوغا دیکھ سوزاں جل گیا. اور ہائے یہ جلنا ہی کیا قسمت میری چاروں پہر، میں دمے بیم و رجا مغلوب ہجراں جل گیا. سبحان اللہ. اور ہے تیرے دامن میں پنہا سینکڑوں خوابوں کے قتل، اور ایک مظلوم وہ تھا گل بدامہ جل گیا. سبحان اللہ. کیا اور مقطع کا شعر عرض ہے کہ ہائے اب آہن کی دنیا پھر اجڑ کر رہ گئی، پھر یہ شادابی جہاں کی دیکھ جانا جل گیا. ماشاء اللہ. دل تو کر رہا ہے بس سنتے ہی جائیے شاعری، تفکر سے بری ہوئی شاعری. لیکن جیسا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب جی، وہ وقت نہیں ہے اتنا ہمارے پاس. پھر سے آپ کے ممنون و مشکور ہے. مصروفیات کے باوجود ہم نے دعوت دی اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. شکریہ. بہت شکریہ.